أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الحکمہ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر وہ علماء اور فاضلین مدارس سے بنیادی علوم حاصل کرنے کے بعد جدید دنیا کے نظم اور افکار کی اسٹڈی، حالات کا مطالعہ، دنیا جس فریم ورک کے اندر چل رہی ہے اس کا ناقدانہ جائزہ جن طلبہ نے لیا، بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ طلبہ نے اس عرصے میں اپنی رائٹنگ اسکل کو بھی ڈیولپ کیا، کچھ ریسرچ کی اسکلز جس میں انہوں نے کمی تھی اس میں نمایاں بہتری، اور بعض طلبہ نے تو اپنی اسائنمنٹس میرے ساتھ شیئر بھی کی۔ ان سب کاوشوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ہی پیارے اور فاضل بھائی حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ، جن سے دنیا ایک روحانی شخصیت کے حوالے سے متعارف، لیکن الحکمہ انٹرنیشنل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو علمی طور پر بھی ایک بہت اچھے علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی ٹیم، اساتذہ، اسٹاف ممبرس اور مومنین سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے مجھے موضوع سخن دیا گیا ہے، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ بنیادی تعلیمات کی بجائے ان بنیادی تعلیمات کے پیچھے جو بنیادی مقاصد ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی روح اور اسپرٹ ہے، وہ آپ کے سامنے بنیادی تعلیمات کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے رکھ دی جائے۔ اہل علم نے دین کے 5 بنیادی مقاصد بیان کیے۔ جب ہم پورے دین کو اس فریم ورک میں دیکھیں گے تو ہمیں اس دین میں حسن نظر آئے گا، اس کا جمال نظر آئے گا، اس کی حکمت نظر آئے گی، اس کی لاجک نظر آئے گی، اس میں جو چھپی ہوئی وزڈم ہے اور اس کے پیچھے جو عظیم قسم کے مقاصد ہیں وہ ہمارے سامنے نمایاں ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد ہمارے دین کی تمام بنیادی تعلیمات کا خود دین کی حفاظت ہے۔ جب تک یہ مقاصد ہمارے سامنے متعین نہیں ہوں گے، طے نہیں ہوں گے، واضح نہیں ہوں گے، تو تعلیمات بکھری ہوئی نظر آئیں گی، ایک گلدستہ سج کے خوبصورت منظر وہ پیش نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا مقصد دین کا خود دین کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں ارکان ایمان کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، ان کا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے،
ان کے دل و جان رگ و ریشے کے اندر فرشتوں پر ایمان پیوست ہو جائے، انسانوں کو یہ شعور ملے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، ہمارا جو بھی ایکشن ہے، آنکھ کی جو جنبش ہے، زبان کا جو بول ہے، ہاتھ کی جو حرکت ہے، قدموں کی جو آہٹ ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا ریکارڈ مرتب کروانے کے لیے انسان کے اندر احساس نگرانی کو بیدار رکھنے کے لیے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جان رہے ہوتے ہیں، اس حد تک مقرر ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ بعض دفعہ تو فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری نیتیں بھی لکھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ اس سوال پیدا ہوتا ہے ان کو نیتوں کا علم کیسے ہوتا ہے؟ سینوں کے راز اور بھید تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ نے کہا کہ نیتوں کا علم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر برائی اور نیکی کے اندر ایک روحانی اللہ نے خوشبو رکھی ہوتی ہے، ایک سمیل رکھی ہوتی ہے جو کائنات کے پردوں پہ پھیلتی ہے۔ فرشتوں ہی کے اندر وہ نورانی صلاحیت ہوتی ہے جو اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ نیت کے اندر بھی ایک خوشبو، ایک مہک یا ایک بدبو اور ایک سمیل رکھی ہوتی ہے جس سے وہ بندے کی نیت کو بھی اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہم نہیں جانتے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کسی بھی ذریعے سے ان کو بتا دیتے ہیں۔ ان العبد اذا هم بحسنہ كتبت له بها حسنة كاملة، انسان جب نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان کہ انسانوں کو پریکٹیکل لائف سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا ایک نظام رکھا ہے۔ کتابوں پر ایمان، اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقے، آداب اور طریقے سکھانے کے لیے ایک منشور زندگی اور ایک دستور زندگی، ہر عہد کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن، پھر اس کی تفصیلات اور ایک لا، یہ سب کچھ اللہ نے عنایت کیا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا اور پھر اس پر بھی ایمان رکھنا کہ انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے، موت سے دوچار ہونا ہے، قبر کا سامان بننا ہے، پھر اس پر ایمان رکھنا کہ جس رب کریم نے پانی کے ایک نطفے کے اوپر دنیا جہاں کی شکلیں بنائی ہیں، جو عدم سے وجود بخشنے والا تھا، کچھ نہیں تھے اور اس نے کچھ بنا دیا تھا، اس نے تمہیں دوبارہ پیدا کر کے زندگی کا حساب بھی لگا۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے لیے قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے، چین آف نیریٹرز کا علم ہے، دقیق سائنسز ہیں جن کو ہم اسلامک سوشل سائنسز کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان تمام برانچز کی حفاظت کے لیے پھر ان کی فضیلت بیان کی گئی، یہ تک بتایا گیا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی فوکس خود دین کے اوپر ہے۔ جب تک ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو دین ہی کے پیراڈائم میں، دین ہی کے نیریٹو میں، دین ہی کے بیانیہ میں، دین ہی کے پرسپیکٹیو میں، دین ہی کی اسپرٹ کے ساتھ، دین ہی کی روح کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، آپ کے سامنے دین کی پوری روح کبھی نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے عہد کا ایک انسان جب ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتا ہے، ہر چیز کے اندر ریزننگ ڈھونڈتا ہے، اگرچہ اس کو حق پہنچتا ہے، لیکن تب تک جب تک اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو۔ جب آپ نے مان لیا کہ اللہ واحد ہے،
عالم الغیب ہے، دنیا جہاں کے علوم و معارف اللہ کے سامنے ہیں، دنیا جہاں کے حالات کو اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا اللہ کے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے امتحان کے لیے لینے کے لیے جو چاہے آپ کو حکم دے؟ مغرب کی 3 رکعتوں کی کیا لاجک ہے آپ کے پاس؟ عشاء کی 4 رکعتوں کی کیا منطق ہے آپ کے پاس؟ فجر کی 2 رکعتوں کی کیا وجہ ہے آپ کے پاس؟ ظہر کی 4 رکعتوں کی کیا وجہ ہے آپ کے پاس؟ اس لیے دین کو دین کی روح کے ساتھ سمجھیں، اور میں سمجھتا ہوں ایمان بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ ضرور ہے کہ ہر بات میں لاجک ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، الٹرا ریشنل بھی تو ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس ابھی اتنا علم ہے ہی نہیں کہ آپ ہر چیز کی حکمت اور ہر چیز کی لاجک کو سمجھ پائیں۔ جناب صدیق تشریف فرما ہے، مکہ کے لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں، سنا ہے تم نے تمہارا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ سنا ہے میں نے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہاں سے روانہ ہوا، بیت المقدس پہنچا، وہاں سے روانہ ہوا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، اور پھر جنت، جہنم، اور پھر بہت سارے مناظر دیکھ کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ جب آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، دنیا کا اس دور کا کوئی سائنٹسٹ اس کی کوئی ریزن دے سکتا تھا؟ کوئی لاجک دے سکتا تھا؟ کوئی وجہ دے سکتا تھا؟ ایمان ایمان ہوتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بس اتنا ہی پوچھا، کون کہتا ہے؟ تمہارا نبی کہتا ہے، ہمارا نبی کہتا ہے، تو وہ سچ ہی کہتا ہے، تو وہ سچ ہی کہتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز دین کے لیے خود دین ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ تو چند سر پھرے لوگ ہیں اس دور کے اندر جو دین بیزار ہو گئے، یا ان سے ایک دنیا متاثر ہو گئی، یا انسان مادہ پرستانہ سوچوں کا شکار ہو گیا، وگرنہ آپ معلوم انسانی تہذیبوں کا مطالعہ کریں گے تو کوئی تہذیب مذہب کے تصور کے بغیر وجود میں نہیں آئی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ۔ ایک دین کو اپنانا انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ حالات اس فطرت کو مسخ کر دیں تو علیحدہ بات ہے، ماحول اس فطرت کو بگاڑ کے رکھ دے تو علیحدہ بات ہے، نبیز پردے اور تہیں پڑ جائیں تو علیحدہ بات ہے، وگرنہ مشکلوں میں یہ کہنا یا اللہ میری مشکلیں آسان کر دے، یہ دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے باقی سارے مقاصد اس کے ماتحت آئیں گے۔ 4 باقی بھی اہم مقاصد ہیں، لیکن وہ اس کے ماتحت ہیں۔ جہاں دین اور باقی مقاصد میں کوئی کلیش اور تعارض آ جائے، وہاں باقی مقاصد قربان ہو جائیں گے، دین کی حفاظت کی جائے گی، اور اس حد تک کی جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی میں دین کو ماننے والے ہر شخص کو کبھی گلے میں رسے ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، کبھی سولی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا، کبھی سمیہ جیسی معصوم نسوانی جان کو 2 لفظ اور 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوگ تو کہہ سکتے تھے کہ اس کے پیچھے حاصل کیا ہو گیا، اس کی کیا لاجک اور ریزن ہے؟ دین ہے نا، جنت، آخرت، اللہ تک رسائی، اللہ کی رضا، اور اتنی رضا کہ اللہ خود کہہ اٹھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔
شکوے شکایتیں کچھ زبانوں پہ آ ہی گئے، انسان کمزور ہے نا۔ عرض کی اللہ کے پیارے نبی اب تو حد ہو گئی ہے۔ فرمایا ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے تو وہ لوگ بھی تھے جن کو آرے کے نیچے رکھ کے یوں سر سے لے کے پاؤں تک دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور جن کے جسموں کے اوپر چمڑیاں کو ڈھیر کے ہڈیوں کو ننگا کر دیا جاتا تھا، وہ پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہی چیز جب انسان نہیں سمجھتے ہیں تو پھر دین میں تحریف کرتے ہیں، جو معنی سمجھ میں نہیں آتا اس کو بدل دیتے ہیں، جو حالات کے مطابق نہیں ہوتا اس کے حالات کے مطابق کھینچا تانی کر کے کر دیتے ہیں۔ دین یہ نہیں سکھاتا۔ تو دین کا پہلا مقصد تو خود دین کی حفاظت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے اس انداز میں زندگی گزارنا ہے کہ قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے، حشر کی آسانیاں ہو جائیں، جنت انسان کو نصیب ہو جائے۔ بے شک اس کے لیے ساری دنیا دینی پڑتی ہے تو وہ بلال دے ڈالے، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ سلمہ سے کہا جاتا ہے تم جانا چاہتے ہو، میں جانا چاہتا ہوں، ہماری بیٹی نہیں جائے گی، تمہاری بیوی ہے، بیٹی ہماری ہے، ادھر رہے گی، اور کیا مطالبہ ہے، ہمارا بیٹا بھی نہیں جائے گا۔ بیٹے کو کھینچ رہے ہیں، بیٹی کو پکڑا ہوا ہے، سسرال والے بھی کھڑے ہیں، ددھیال والے بھی کھڑے ہیں۔ جناب ابو سلمہ کہتے ہیں بیوی ادھر رہ جائے، بیٹا بھی رہ جائے، میرا دین بچ جائے اور میں مدینے چلے جاؤں تو جانے دو گے؟ کہتے جانے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ منظور ہے، مجھے مدینے تو جانا ہے۔ دوسری چیز، دین کے بعد دین کا بنیادی مقصد ہے انسانی جان کی حفاظت۔ ہمارا دین انسانی جان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، صرف انسانی جان ہی نہیں، ہر زیو کو ایک تکریم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ جان ایک کافر کی ہے، چاہے وہ جان ایک یہودی کی ہے، چاہے وہ جان ایک عیسائی کی ہے، چاہے وہ جان ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے کی ہے، چاہے وہ جان ایک کسی بھی انسان کی ہے۔ بحیثیت انسان، انسانی جان کی حفاظت ہمارے دین کا بنیادی دوسرا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نان مسلم جو امن پسند ہو، جو مرنا مرانا نہ چاہتا ہو، جو اٹیک نہ کرتا ہو، جو حملہ نہ کرتا ہو، پیسفلی رہنا چاہتا ہو، اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ دنیا رہے، امن کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دوسری دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں فقہا نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا کہ کچھ نان مسلم کمیونٹیز وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، ان کی عزتیں، ان کی جان، ان کے مال بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کچھ نان مسلم وہ افراد ہوتے ہیں جو مسلم ریاست کے شہری اور علاقے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت اور قابل تکریم ہیں، جن سے معاہدہ بھی نہیں، شہری بھی نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کہہ دیتا ہے یہ میرا مہمان ہے، یہ میرے پاس آیا ہوا ہے، خبردار کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو یسعی بذمتہم ادناہم، ایک چھوٹا سا مسلمان بھی اس کو حفاظت دے دے تو اس کی بھی حفاظت کی جائے۔ انسانی جان کا احترام اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل معاہدہ، جو کسی ایسے کافر کو مار ڈالتا ہے جو اسلامی ریاست کا شہری تھا، یا اس نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، یا نان مسلم کسی کنٹری کا بے شک شہری تھا لیکن اس ملک کے ساتھ ایگریمنٹ اور معاہدہ موجود تھا اور وہ آپس میں حلیف تھے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی ایسے کافر کو مارا، ہمارا دین کہتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا۔ جان کی حفاظت، اس حد تک حفاظت کہ اگر
بندہ عبادت میں اتنا مست ہو جائے کہ اپنی جان کو تکلیفیں دینے لگے، تو ہمارا دین کہتا ہے اپنی جان کو اتنی تکلیفیں نہ دو، زندگی تمہارا حق ہے۔ ایک آدمی ساری رات جاگتا ہی رہے، ہمارا دین کہتا ہے نہیں، ایسے نہ کرو، اس سے تمہاری جان کو نقصان ہوگا، اس کی حفاظت کرو۔ ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی بچی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ ہمارے دین میں قتل کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، اور یہ تصور تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے خود جان کی حفاظت بھی یہ سمجھ کر کرو کہ یہ میری جان نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اگر میں نے اس کی بھی حفاظت نہ کی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، اس کو ضائع کرتے کیوں آگے؟ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے۔ آج پوری مغربی دنیا کے اندر قتل کی ایک صورت ایسی ہے جس کو وہ جائز سمجھتے ہیں کہ ایک مریض ہے، جاں بلب ہے، تو کہتے ہیں اس کو قتل ترحم، کہ آپ نے مرسی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے ڈاکٹر اس کو زہر کا انجیکشن لگا دے اور ٹیکا لگا دے اور مار ڈالے اس مریض کو، کہتے ہیں یہ رحم دلی کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، انسانی جان ہے۔ پتہ نہیں اللہ اس کو کب شفا دے دے، کیسے شفا دے دے، ایسے رہتا ہے تو کیا اجر دے، صبر کرتا ہے تو کیا صلہ دے۔ وہ رب کی دی ہوئی امانت ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور اسے رحم دلی کا نام دے رہے ہیں۔ جان کی حفاظت، قصاص کے احکام، دیت کے احکام، خون بہا کے احکام، آنکھ ضائع کر دی ہے تو اتنی دیت، ہاتھ ضائع کر دیا ہے تو اتنی دیت، دانت ضائع کر دیا ہے تو اتنی دیت، فلاں کام کا نقصان کر دیا ہے جان کا تو اتنی دیت، انسانی جان کو مار ڈالا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کے بدلے قتل۔ اس کو اللہ یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کی حفاظت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ انسانی حقوق کا نام تو بڑا جپتے اور الاپتے رہتے ہیں، لیکن انسانوں کو شعور نہیں ہے کہ قاتل کو مارنا یہ انسانی جان کی حفاظت کی خاطر ہے۔ جب تک وہ دندناتا پھرے گا، اس مقتول کے ورثاء کا خون ٹھنڈا نہیں ہوگا، وہ کھولتا رہے گا، یا وہ از خود معاف کر دے تو کر دے۔ انسانی جان کا اتنا احترام ہے، دنیا کے قانون ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، فلاں پریزیڈنٹ معاف کر دے اور فلاں معاف کر دے۔ ہمارا دین کہتا ہے مقتول کا رشتہ دار، اس کا وارث معاف کرنا چاہے تو کر دے۔ دنیا کے کسی پریزیڈنٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ باپ اس کا مرا معاف نہ کر دے، یا کوئی اور کر دے، یا اس میں کوئی استثناءات نکالی جائیں، یا کوئی گنجائشیں پیدا کی جائیں، یا اس کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جائے۔ انسانی جان کی حفاظت، ہرابہ کی سزائیں بھی اسی لیے ہیں۔ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کی کڑی سزائیں اسی پس منظر ہیں۔ اسی طرح سے جب دین کہ کسی عام حکم پہ عمل کرتے ہوئے جان جا رہی ہو تو بعض دفعہ اسلام وہاں رخصت اور رعایت دے دیتا ہے کہ اس دین کے حکم میں تمہاری جان کی خاطر رعایت ہے۔ یعنی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں دین کی خاطر جان قربان ہو جائے گی، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں جان کی حفاظت کے لیے دین میں نرمی ہو جائے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اب ایک انسان مر رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، یہاں دین اس کے لیے اپنے اندر ریلیکسیشن پیدا کر دیتا ہے، لچک پیدا کر دیتا ہے
نرمی پیدا کر دیتا ہے کہ اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے، زندگی محفوظ ہو جائے۔ صرف یہی نہیں، بعض فقہا نے کہا کہ اتنا کھانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، اگر وہ نہیں کھائے گا اور مر جائے گا تو کہیں خودکشی میں نہ آ جائے۔ تو دین کا ایک دوسرا اہم مقصد، پہلا مقصد دین کی حفاظت، رب سے تعلق، رسول سے تعلق، آخرت کی بہتری، جنت کا حصول۔ دوسرا بنیادی مقصد دین کا ہے انسانی جان کی حفاظت، چاہے وہ جان ایک انسان کی ہے، اس انسان کی جو مسلمان ہے، اور چاہے وہ اس انسان کی جان ہے جو غیر مسلم ہے، اور چاہے وہ ایک جانور کی جان ہے، بلا وجہ اس کو بھی تلف نہیں کیا جائے گا، برباد نہیں کیا جائے گا بلا وجہ۔ آگے چلیں، دین کا ایک تیسرا اہم ترین مقصد انسانی جان کی اس انداز میں حفاظت ہے کہ اس کے خاندان بھی محفوظ ہو۔ انسانی جانیں جیتی ہوں، لیکن کتوں بلیوں کی طرح نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ میرا باپ کون ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو میری ماں کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو میرا خاندان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے آج کی بعض دنیا زندگی بسر کر رہی ہے، وہ تو کتوں اور بلیوں سے بھی کئی گزری حالت ہے۔ تیسرا ایک بنیادی مقصد ہے انسان کے خاندان کی حفاظت، اس کے نسب کی حفاظت، اس کو یہ حق دینا کہ اسے پتا ہو میری ماں کون ہے، اسے پتا ہو میرا باپ کون ہے۔ نکاح کا پورا احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، ازدواجی زندگی کے احکام، رشتوں ناتوں کے احکام، صلہ رحمی کے سارے احکام وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ امریکی نوجوان جس نے اسلام قبول کیا اور کراچی شفٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہمارے ایک استاد گرامی کی سٹی میں ہوئی۔ نے کہا بیٹے کہاں امریکہ اور کہاں پاکستان، کہاں وہ ویل ڈیولپڈ شہر گلیاں، اور کہاں کراچی کی ڈسٹ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کیسا فیل کرتے ہو؟ ایمان بڑی عظیم چیز ہے۔ کہنے لگا استاد جی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، مینجمنٹ کمزور ہے، تم جانتے ہی نہیں کہ پرابلم کیا ہے جو مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد اور پاکستانی سوسائٹی میں آنے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ وہ پرابلم ایسی ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی مجھے اس کا حل پیش نہیں کر سکتی۔ میری پرابلم جب سے اللہ نے مجھے شعور دیا تو امریکی مسلم نوجوان کہہ رہے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرا کوئی باپ ہو، میں اس کی خدمت کروں، وہ مجھ سے پیار کرے، میری کوئی ماں ہو، لیکن میں نہیں جانتا میرا باپ کون ہے، اور دنیا یہ مجھے نہیں بتا سکتی کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ جو فضول قسم کی حرکتیں آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں، اور مارچ کے اس مہینے میں فیمنزم کے نام پہ اور لبرلزم کے نام پہ نظر آتی ہیں، اور یہ جو آپ کو مرد نما عورتیں نظر آتی ہیں اور جانور نما کچھ خواتین نظر آتی ہیں جو یہ مطالبے کر رہی ہوتی ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا جاتا ہے اگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد مان لو، میں کہتا ہوں یہ تحریک حقوق نسواں کی تحریک نہیں ہے، اس معنی کے اندر یہ تحریک انسانی معاشروں کو ماؤں سے محروم کرنے کی تحریک ہے، خاندانی نظام سے محروم کرنے کی تحریک ہے، جو عورت اس حد تک کہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے
کہ مجھے مرد مانا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ اتنی غداری کر رہی ہے کہ ایک ماں نے تو اس کو پالا تھا لیکن وہ ماں بن کے کسی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس ماں کی بدولت وہ خود جوان ہوئی ہے وہی وہ رول وہ دوبارہ معاشرے کو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ معاشرے کا بھی اس کے اوپر کوئی حق ہے، سوسائٹی کا بھی کوئی حق ہے۔ تو ہمارے دین کا ایک تیسرا بنیادی مقصد ہے انسانی نسب کی حفاظت۔ اسی وجہ سے زنا کو حرام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نکاح کے احکام ہیں، اسی وجہ سے طلاق اور خلع کا خوبصورت قانون ہے، اسی وجہ سے الاحوال الشخصیہ کا، پرسنل لا کا، فیملی سسٹم کا اتنا خوبصورت نظام ہے، اسی وجہ سے عدت اور اس طرح کے سارے مسائل ہیں، اور بہت سارے وہ خاص مسائل جو خواتین سے متعلقہ ہیں ان کو اس پیراڈائم میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کا ایک بڑا مقصد خاندان کی حفاظت اور ہر انسان کے نسب کی حفاظت ہے۔ اس کے بغیر تو معاشرہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، وہ انسانی صفات سے بعض دفعہ محروم ہو جاتا ہے، رحم دلی کے جذبات سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ شریعت پسند نہیں کرتی، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سد ذریعہ کے طور پہ، یعنی زنا تو اس وجہ سے حرام ہے کہ اس سے نسب کا اختلاط ہو جائے گا۔ ایک ہی معاشرے کی بچی کے ساتھ جب 10-15 لوگ بدکاری کر رہے ہوں گے اور اس سے انسانی جان پیدا ہوگی تو اس انسانی جان کو پتہ نہیں ہوگا میرا باپ کون ہے اور میں نے باپ کس کو کہنا ہے۔ اس طرح سے وہ معاشرہ مختلف ہو جائے گا اور اس کے اندر نسب کا اختلاط ہو جائے گا اور انسان اپنے ایک اس بنیادی حق سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے احکام اس لیے بھی ہیں کہ انسان اس بڑی برائی تک پہنچنے سے محفوظ ہو جائے، اس کے راستے ہی بند کر دیے جائیں۔ اس کے لیے آداب استئذان ہیں، اس کے لیے غض بصر کا حکم ہے، اس کے لیے نگاہوں میں حیا کا حکم ہے، اس کے لیے فحاشی کا انسداد ہے، اس کے لیے بے حیائی اور بدکاری کے راستوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسے بند باندھ دیے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو انسان اس بڑی برائی سے ویسے ہی محفوظ ہو جائے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ روس میں کمیونزم اور سوشلزم کا جب پوری دنیا کے اوپر غلبہ تھا اور سرخ ریچھ پوری دنیا کے اوپر چھا رہے تھے، تو مولانا اصلاحی رحمہ اللہ خود رشین نیوز پیپرز کا باقاعدہ حوالہ دیتا اور کچھ رشین ریڈیو اسٹیشنز کا جو اخبارات میں بیانات آئے ان کا حوالہ دے کر لکھتے کہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ جو نکاح کا ادارہ تھا یہ بھی سرمایہ داری کی حفاظت کے لیے تھا، اب چونکہ کمیونسٹ آ گئے ہیں لہذا نکاح کے ادارے کو ختم کیا جاتا ہے، کوئی میاں بیوی کا آپس میں رشتہ نہیں، جو جہاں چاہتا ہے تعلق قائم کر لے، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اسٹیٹ کی طرف سے ایک مرد کی جاب کہیں اور اس کی بیوی کی جاب 200 کلومیٹر دور کر دی گئی، جس کے نتیجے میں سب غلط تعلق قائم کرنے میں مجبور ہوئے۔ مولانا اصلاحی لکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد روس کی گلیوں میں انسانوں کے بچے بھی ایسے ہی لوارس پھرتے تھے جس طرح پاکستان کی گلیوں میں کتوں اور بلیوں کے بچے پھر رہے ہوتے ہیں۔ معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، دین کی ایک روح ہے، دین کا ایک پورا تصور ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے شوق میں اور بعض دفعہ جدید نظریات کے شوق میں ہم وہاں چلے جاتے ہیں جہاں کبھی قوم لوط زندگی بسر کرتی تھی۔
جس کو تم لبرلزم کہتے ہو، جس کو تم پتہ نہیں کن کن ناموں سے ہمارے معاشروں کے اندر رائج کرنا چاہتے ہو، یہ ساری ورث میں تو وہ ہیں جن پہ ہم صدیوں پہلے تھوک چکے ہیں اور ان کو ہم اپنے قدموں کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہی پیغمبر نے کہا تھا خبردار جاہلیت کی ساری رسمیں دفن ہیں، اور ہمارے ہی قرآن نے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے حسن کو غیر محرموں کے سامنے نمایاں مت کیا کرو۔ تو تیسرا ایک اہم مقصد نسب کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، جس سے انسان کو محبت ملتی ہے، ماں کی گود ملتی ہے، باپ کی شفقت ملتی ہے، بہنوں کی لوریاں ملتی ہیں، ایک خاندانی نظام ملتا ہے، ایک خاندانی سسٹم ملتا ہے، نکاح کے متعلقہ سارے احکامات اور زنا اور اس کے متعلقہ حدود، غض بصر کے احکام اور استئذان کے آداب، سارے کے سارے اسی مقصد کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ ہمارے دین کا ایک چوتھا بنیادی مقصد ہے انسانی شعور کی حفاظت۔ ہمارا دین انسانی عقل پہ، انسانی شعور پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن اس کو ڈائریکشن دیتا ہے اور اس کی باؤنڈریز طے کرتا ہے۔ اسی عقل کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن مجید کی وہ ساری آیات ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، غور و فکر تو کرو، یہ آسمان کی چھت تمہارے سامنے کس نے تان کے کیسے کھڑی کرتی ہے، سوچو تو صحیح زمین کا فرش کیسے بچھا دیا گیا ہے، ذرا غور تو کرو، یہ پہاڑوں کو پیڑوں کی بلندیاں اور چوٹیاں ان کو زمین کے اندر پیوست کر کے کیل بنا کے کیسے گاڑ دیا گیا ہے، ذرا غور تو کرو، سورج کو کون لاتا ہے، چاند کی دمک کون پیدا کرتا ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ اور ان کے جھرمٹوں کے سامنے پیچھے کس کا ہاتھ اور کس کی قدرت اور کس کی طاقت اور تخلیق کی صنعی ہوتی ہے، کائنات میں غور فکر، عقل کی حفاظت۔ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، زمین و آسمان کی ہر چیز اے انسان تیرے لیے بنی ہے۔ عقل کی حفاظت، اسی کے لیے تو دین نے کہا یہ شوکہ بازیاں اور یہ منتر اور یہ جادوگر اور یہ وہم اور یہ واہمیں کہ میں رات کو نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا، پرندہ بول جائے گا تو کیا ہو جائے گا، فلاں شخص ہے جو عقل پہ پردے ڈال کے انسانوں کو اپنے مرید بنا کے اور انسانوں کے ایمان کو ڈاکے ڈال رہا ہے ان پہ کہ میں تمہارے ہاتھ دے کے تمہاری قسمتیں بتاتا ہوں، یہ وہم سے متعلقہ سارے غلط عقائد کا خاتمہ عقل کی حفاظت ہی سے جڑا ہوا ہے۔ پرندہ بولے کچھ نہیں ہوتا، کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں، کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں، کسی شہر میں کوئی نحوست نہیں، کسی شخص میں کوئی نحوست نہیں، ایک ان کا پہلو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ عقل کی حفاظت بھی ہے۔ عقل ہی کی حفاظت کے لیے منشیات پر پابندی ہے، نشے پر پابندی ہے، شراب پر پابندی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں دنیا جو عقل کے دعوے کرنے والی ہے، عقل کی کتنی بڑی دشمن ہے اور عقل کی کتنی بڑی دشمن ہے کہ بجائے اس کے کہ خود عقل کریں ہمیں کہتے ہیں شراب پر پابندی کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد ایک اشرف المخلوقات انسان اور جنگل کے ایک درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ تم درندے بن جاؤ، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، عقل والا بنایا ہے، شعور والا بنایا ہے۔ تم نشہ کر کے اپنی عقل کو چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بالائے طاق کیوں رکھتے ہو؟ دنیا مانتی بھی ہے
کہ نشے میں جرائم ہوتے ہیں، دنیا مانتی بھی ہے کہ جب عقل ہی معاف ہو گئی، نشے میں قتل بھی ہوتے ہیں، نشے میں عزتوں پہ حملے بھی ہوتے ہیں، نشے میں اندھا دھند ڈرائیونگ بھی ہوتی ہے، نشے میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ سب کچھ ماننے کے بعد بھی یہ دین کی نعمت سے محرومی ہی ہے، جس وجہ سے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ شراب پر پابندی کیوں ہے، نشے پر پابندی کیوں ہے۔ عقل کی حفاظت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس عقل کو بھی کچھ سمجھائیں اور ان وادیوں کے اندر ٹانگوں نہ مارے جو اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا وجود کیسا ہے، یہ تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انسان کی عقل بھی بہرحال جو اس کے مشاہدات ہوتے ہیں، جو اس کی لسننگز ہوتی ہیں، جو اس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو اس کی آنکھوں میں دیکھا ہوتا ہے، جو اس کی سینسز ہوتی ہیں، جو اس کی حواس ہوتی ہیں، عقل بہرحال اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی نتیجہ حاصل کرتی ہے نا۔ تو جب اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ آپ کے مشاہدے میں آنے والی کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں، جب جنت ایسی مخلوق ہے کہ آپ کے مشاہدے میں آنے والی کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں، جب جہنم ایسی مخلوق ہے کہ آپ کے مشاہدے میں آنے والی کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں، جب پل صراط ایسی چیز ہے کہ آپ کے مشاہدے میں آنے والی کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں، تو اس میں عقل کی حفاظت ہے کہ عقل کو وہاں نہ دوڑائیں جہاں اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے یہ عقل کی حفاظت ہے۔ کہ کیا یہ حفاظت نہیں ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ وہ بیل کا کام ہے کہ وہ پھولوں کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، آپ وہاں 10-15 مرغے باندھ دیں گے، اب آپ اس والا کام کریں۔ یہ عقل بیچاری کا ایمانیات فیلڈ نہیں ہے، اس لیے ہر چیز میں لاجک اور ریزن کی رٹ نہ لگائیں۔ یہ عقل کی حفاظت ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ آیات متشابہات ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں جو غیبیات کے اندر بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ تو یہ عقل کی حفاظت کے لیے ہے، ایک باؤنڈری دے دی شریعت نے کہ دنیا کے باقی معاملات میں تم ریزننگ بھی لو، تم جسٹیفیکیشن بھی لو، تم حالات و واقعات کو بھی دیکھو، تم سب کچھ کرو، جہاں ایمانیات کا مسئلہ ہے پھر کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہاں ایمان بالغیب ہے کہ اس ہستی کو مان لیں جس کے علم میں سب کچھ ہے، جیسے اس نے کہا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے دین کا ایک 5واں اہم ترین مقصد ہے انسانوں کے مال کی حفاظت۔ اسی کی خاطر چوری کو حرام کیا گیا، ڈکیتی کو حرام کیا گیا، دھوکے کو حرام کیا گیا، سود کو حرام کیا گیا، جوے کو حرام کیا گیا، بہت ساری بیوع کو حرام کیا گیا، اور پوری کی پوری کتاب البیوع کا خوبصورت ترین چیپٹر جو ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ انسانوں کے مال کی حفاظت کی چند بنیادی اصول اور بیسک گائیڈ لائن ان کو دے دی جائے۔ باقی جیسے چاہتے ہیں بزنس کریں، جیسے چاہتے ہیں تجارت کریں، لیکن جہاں ایک دوسرے کے مال پہ کسی طریقے سے تعدی اور ظلم و زیادتی کی صورت پیدا ہو رہی ہو، ان صورتوں کو منع کریں۔ تو یہ وہ 5 بنیادی مقاصد دین ہیں، مقاصد شریعت ہیں، اور شریعت کی بنیادی تعلیمات ہیں جو ہمارے دین کا اوور آل فریم پر ہماری رہنمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز
دین کی حفاظت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق اور آخرت کی فکر بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی مقصد ہے دین کی حفاظت کے بعد انسانی جان کی حفاظت، اور تیسرا ہے انسانی جان کی ایسی حفاظت کہ اس کا خاندان بھی محفوظ ہو، اسے اپنے ماں باپ کا شعور ہو، خاندان کا شعور ہو۔ اور چوتھا مقصد ہے انسانی عقل کی حفاظت، اور پانچواں مقصد ہے انسانی مال کی حفاظت۔ دین کے جتنے احکام ہیں ان میں سے کسی نہ ایک چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین پہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ ہمیں موت دے، اور ہم سب کو اللہ اپنی جنتوں میں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں الحکمہ انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کو، اپنے ان ہونہار بیٹوں کو بالخصوص جو علم و آگہی کے ایک خوبصورت سفر کے ایک خوبصورت منظر کے اوپر جنہوں نے آج پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ بہت ساری منزلیں آگے بھی ہیں جو انہوں نے طے کر لی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ان بچوں کو قدم قدم پہ کامیابی نصیب فرمائے، اور اس ٹیم کی ساری کاشتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔